ہے. نواب اکبر خان بگٹی نے کس بات پہ احتجاج کیا کہ آپ نے ہماری بہنوں کے چادر پہ کیوں ہاتھ ڈالا ہے؟ یعنی سبق سیکھتے نہیں ہے. آج کی یہ پریس کانفرنس بھی ریاست پنجاب کی نظروں میں گناہ کبیرہ ہے. آج بھی ہم پنجاب کے حکمرانوں کو برملا کہتے ہیں. آپ کی نہ کوئی تاریخ ہے، نہ تاریخ میں آپ کی کوئی فاتح حیثیت ہے، نہ آپ سے تاریخ جڑی ہوئی ہے. اگر جڑی ہوئی بھی ہے تو وہ انتہائی بدنام زمانہ کی تاریخ جڑی ہوئی ہے. یہ جو پشتون وطن میں دھماکے ہو رہے ہیں، یہ مساجد لاہور میں نہیں، یہ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے علماء کرام پنجاب میں نہیں. وہاں پہ کیوں نہیں ہوتے یہ کہ ایک ماں بچوں کی ماں ہوتے ہوئے وہ خودکش حملہ آور بن جائے؟ تو حالات نے اس کو اس نیج پہ پہنچا دیا ہے. شاری بلوچ کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے. جس کا ہسبینڈ ڈاکٹر ہو، جس کے بڑے پیارے بچے ہو، جو خود 17 اسکیل کی آفیسر ہو، ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے اس کا تعلق ہو، جب وہ اس راہ کا انتخاب کرتی ہے تو شوق سے کرتی ہے. 6 مہینے میں سنا ہے پی ڈی ایم اے سے 4 ارب کے لگ بھگ پیسے نکالے گئے. جب کسی سے پوچھتے ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے بلوچستان، کہتے ہیں ہم نے تو سیکٹر کمانڈر ایس آئی کو 20 کروڑ روپے دیے ہیں، یہ پیسے تو ہم نے پورے کرنے ہیں. ہم نے میجر کو 25 کروڑ روپے دیے، یہ پیسے تو ہم نے پورے کرنے ہیں. ہم نے کرنل کو 60 کروڑ روپے دیے ہیں. ابھی مسلسل احتجاجوں سے خزدار میں، کلات میں، گوادر میں، نوشکی میں 2 دن شاہراہ بند کرنے کے بعد 3 بندی چھوڑ دیے گئے، 5 بندی چھوڑ دیے گئے. آپ ثابت کر رہے ہو کہ ہم اٹھا رہے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ آپ کی نظروں میں وہ اتنے ملک دشمن ہے تو آپ 2 دن کے احتجاج کے بعد اس کو چھوڑ کر کیوں رہے ہو؟ بلوچستان نیشنل پارٹی نے جو کل پورے صوبے میں احتجاج کا اعلان دے رکھا ہے، عوامی نیشنل پارٹی ان کے احتجاجوں میں بھرپور شرکت کرے گی. سردار اختر جان مینگل اور بی این پی نے اعلان کیا ہے کہ 28 تاریخ سے وٹ سے وہ لانگ مارچ شروع کریں گے. انشاءاللہ کوئٹہ پہنچنے پر عوامی نیشنل پارٹی ان کا استقبال کرے گی. یقیناً ہم سے بہتر بحیثیت صحافی ہر چیز پہ نظر رکھتے ہوئے آپ کو بہتر معلوم ہے کہ اس وقت پورے ملک کی صورتحال، بالخصوص بلوچ پشتون وطن کی صورتحال جس مشکل دور سے گزر رہا ہے. تاریخ میں ہم نے اپنے سیاسی کارکنوں پہ، ہم نے اپنے وطن میں جلد سے جلد جلوس مظاہرے روکنے تو دیکھے ہیں، مسنگ کرتے ہوئے، لاٹھی چارج کرتے ہوئے، واٹر کینن استعمال کرتے ہوئے. یہ ساری صورتحال ہم اکثر و بیشتر دیکھتے چلے آ رہے ہیں. لیکن آج کی جو صورتحال ہے کہ ریاست حکومت کے نام پہ جس درندگی سے، وحشت سے سیاست کو، حق کی آواز کو اپنے وسائل پر، اپنے اختیارات کے لیے اٹھنے والے آوازوں کو جس طریقے سے پاؤں تلے روند رہی ہے، اور ساتھ ہی دہشت گردی کے نام پہ خون کا جو بازار پشتونخوا وطن میں گرم کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی بحیثیت مسلمان اگر میں یہ کہوں، ہم سب کی نظروں میں اگر کوئی محفوظ جگہ ہم تصور کرتے ہیں تو ہمارے مساجد ہوا کرتے ہیں، جہاں پہ ہم انتہائی سکون سے جا کے اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں. آج اگر کسی مسلمان کو پشتونخوا وطن میں خوف اور ڈر محسوس ہوتا ہے تو وہ اللہ کے گھر مسجد میں محسوس ہوتا ہے. بڑے سے بڑے مدارس سے لے کے علماء کرام تک، سیاسی کارکنوں تک ٹارگٹ کلنگ انتہا پر ہے، خودکش دھماکے انتہا پر ہے. بلوچ وطن کے پرامن سیاسی کارکن، یعنی ایسے سیاسی کارکن، ابھی بالفرض کریں میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا نام لے لوں، جس کو نوبل پیس پرائز سے دنیا نواز رہی ہے، جو کنسیڈر ہے کہ مارنگ کو تھرو آؤٹ ورلڈ لیول پہ
نوبل پیس پرائز سے نوازا جائے. اسی طریقے سے جو سمیع الدین بلوچ ہے جس کو دنیا اسی طرح کے میں اگر یہ کہوں کہ نواز رہی ہے کہ آپ کی جدوجہد، آپ کی پرامن آواز، آپ کے لیے، آپ کی یعقوب کے لیے، بلوچ کے لیے اٹھنے والی آواز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے دنیا اس کو مختلف القابات، مختلف اس سے نواز رہی ہے، جبکہ پاکستان میں اس پر عرصہ حیات تنگ کر کے رکھ دیا گیا ہے. یعنی ایک ایسی بہن، ایک ایسی بیٹی جو خود باپ کے قتل، مسنگ پرسن کی شکل میں کرب سے گزری ہے، ایک ایسی بہن، ایک ایسی بیٹی جس کی 15 سال سے ایک ڈاکٹر والد لاپتہ ہے. ابھی اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے لیے آواز بھی نہ اٹھائیں. اگر آپ آواز اٹھائیں گے تو ہم آپ کو پابند سلاسل کریں گے، ہم آپ پہ گولیاں چلائیں گے. اور اس آڑ میں گزشتہ 1.5 سے 2 ہفتے میں جو خون بہایا گیا اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے. پشتونخوا وطن یعنی ہم خود تو حیران ہیں کہ ایک درد کی بات کرتے ہیں، ایک خطے کی درد کی بات کرتے ہیں، اس خطے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درد کی بات کرتے ہیں تو دوسرے خطے کے لوگوں کی درد دکھ آپ کے سامنے آتی ہے. آپ دیکھ لیں پچھلے 1.5-2 سال سے ایک سابق ہے، میں نے جو دہشت گردی کے خلاف خود 18 سے 20 جنازے اپنے گھر سے دے چکا ہے، وہ پابند سلاسل ہے. کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی طریقہ کار اس کی اس پابند سلاسل ہونے کے لیے اپنایا نہیں گیا ہے. 3 MPO ہے، 16 MPO ہے، پورے پاکستان کی جیلوں سے اس کو گزارا گیا. بلوچستان کا کوئی جیل نہیں رہا جہاں پہ علی وزیر کو نہیں رکھا گیا، سندھ کا کوئی جیل نہیں رہا جہاں پہ علی وزیر کو نہیں رکھا گیا، پنجاب کا اس وقت کوئی جیل نہیں بچا ہے جہاں پہ علی وزیر گیا نہیں ہے. یا اس کے ساتھ ہمارے انتہائی معتبر ٹرائب، افریدی ٹرائب کے ایک انتہائی معتبر شخصیت ملک نصیر کو کی خیل سفید ریش آدمی صرف اس گناہ پہ کہ آپ نے ایک قومی جرگے کے لیے زمین کیوں دی، مہمان نوازی کیوں کی، اس سفید ریش شخص کو پچھلے کئی مہینوں سے اسی طرح دوسرے عبدالصمد ہے، ساتھی ہے، PTM کے دوست ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھی ہے، دوست ہے. یعنی ظلم پہ ظلم. وسائل آپ ہمارے ہڑپ کر لے، اس سے پاکستان کے نام پہ پنجاب چلا رہے ہو، کہتے ہو کہ اس پہ آپ خاموشی اختیار کرو. ایک پولیٹیکل جدوجہد کے ذریعے سے جب کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، سیاسی طریقے سے آواز اٹھاتا ہے تو اس کو آپ دبانے کی کوشش کرتے ہو. اگر کوئی آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کی بات کرتا ہے تو وہ آپ کی نظروں میں غدار ہے، وہ آپ کی نظروں میں ملک دشمن ہے. اور جو ملک دشمن ہے، جو آپ کے ساتھ محاذ میں لڑتے ہیں، اس کو آپ باعزت طریقے سے دشمن کے حوالے کرتے ہو. جبکہ پشتونخوا اور بلوچ وطن میں خون بہانے کا یہ بازار گرم کر کے ہمارے وسائل کو اس طریقے سے ہڑپ کرنے میں لگے ہوئے ہو اور کہتے ہو کہ نہ بلوچ نے آواز اٹھانا ہے اور نہ پشتو نے آواز اٹھانا ہے. ہم آپ کے وسائل بھی ہڑپ کریں گے، ہم آپ کو ماریں گے بھی، ہم آپ کو جیلوں میں بھی ڈالیں گے، آپ نے بات نہیں کرنا ہے. کیونکہ پاکستان کے نام پہ پھر پنجاب کے مفادات کو خطرہ لاحق ہے. پاکستان کے نام پہ پھر پنجاب میں جو دوسرے انٹرنیشنل ورلڈ سے CPEC کے نام پہ دوسرے تیسرے نام پہ جو کچھ آ رہا ہے ہوگا. آپ نے بات نہیں کرنی ہے. ڈرون چاہے الیکشن کے نام پہ ہم نے پھر صبر کیا. کس ایک پرامن احتجاج ہر ایک سیاسی جماعت نے کی ہوگی، کسی نے خدا نخواستہ قانون ہاتھ میں نہیں لیا ہے، سب نے صبر کیا. 500 ووٹوں کے لوگوں کو آپ نے 20, 25, 30 ہزار ووٹ لینے والوں پہ آگے کر کے اس کو ممبر پروونشل نیشنل اسمبلی بنا دیا. جو جیتے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے. کسی نے احتجاج کیا ہوگا، اس پہ بھی
مقدمات ہے، غداری سے لے کے قانون ہاتھ میں لینے تک، اور ابھی جو پیکا ایکٹ کے نام پہ جو کالا قانون بنایا گیا اس کے توسط سے، تو پھر آج کی یہ پریس کانفرنس بھی ریاست پنجاب کی نظروں میں گناہ کبیرہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ نے ہماری بہنوں کے چادر پہ کیوں ہاتھ ڈالا ہے، یعنی سبق سیکھتے نہیں ہے۔ دنیا کو پتا ہے جو آخری اس وقت جو بلوچستان میں آپریشن چل رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ ایک خاتون ڈاکٹر کی سوئی میں اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کے بعد ہمارے سامنے آپریشن کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ نواب اکبر خان بگٹی نے کس بات پہ احتجاج کیا؟ اس نے کہا کہ اس شخص کو قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دے، اس بات کا فیصلہ ہو جانا چاہے کہ بلوچ وطن میں ایک مظلوم خاتون کے ساتھ یہ کیوں ہوا۔ آج آپ انتہائی درندہ سب شکل میں، وحشت اور دہشت کی شکل میں ہمارے بہنوں کے چادر پہ ہاتھ ڈال رہے ہو، گھسیٹ رہے ہو، جیلوں میں ڈالے ہوئے ہو، ملاقاتوں کی اس پہ پابندی ہے۔ تو یقیناً اگر کسی کی یہ سوچ اور فکر ہے کہ اس خطے میں اس طرح کے جنگل کے قانون میں ہم بلوچ پشتون وطن کو لوٹیں گے، یہاں پہ کوئی آواز اٹھانے کے لیے ہم چھوڑیں گے نہیں، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اس خام خیالی میں آپ نہ رہیں۔ وہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر جب بات کہی جاتی ہے کہ سکندر اعظم سے لے کے یہاں ہلاکو اور چنگیز تک اور آخری انگریز تک، ان سب نے ہم پہ بھرپور طریقے سے اس خطے کے بلوچ پشتون وطن کے غیور اولس پہ زور آزمائی کی ہے، لیکن ہر ایک کو شکست پاش ہوا ہے۔ آج بھی ہم پنجاب کے حکمرانوں کو برملا کہتے ہیں۔ آپ کی نہ کوئی تاریخ ہے، نہ تاریخ میں آپ کی کوئی فاتح حیثیت ہے، نہ آپ سے تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ اگر جڑی ہوئی بھی ہے تو وہ انتہائی بدنام زمانہ کی تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ کبھی بھی آپ نے کسی بہن کے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا ہے۔ تاریخ میں آپ نے ہمیشہ ہر آمر کے ساتھ مل کر اس کی غلام اور نوکر کی حیثیت سے دوپٹہ کھینچا ہے، ڈالا نہیں ہے۔ اس کے عزت سے کھلواڑ کیا ہے، اس کی عزت کے لیے بچانے کے لیے 2 قدم آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھے ہو۔ تو آپ کیا اس تاریخی اقوام کو شکست دیں گے؟ جمہوریت کے نام پہ، عدالت کے نام پہ کبھی کس نام پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ جو پشتون وطن میں دھماکے ہو رہے ہیں یہ مساجد لاہور میں نہیں؟ یہ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے علماء کرام پنجاب میں نہیں؟ وہاں پہ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ایک پاکستان میں 2 صوبے، 2 اقوام خون میں لت پت ہو کے آگ میں جل کے راکھ ہونے جا رہے، جبکہ 2 صوبے جو ہے وہ خاموش تماشائی اور مزے اور آپس میں سی پے کی امداد پہ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان کے نام پہ جو ڈیولپمنٹ اس خطے میں آ رہا ہے اس پہ لڑ رہے ہیں۔ کہیں پہ اورنج ٹرین ہے، کہیں پہ ایکسپریس ہائی وے ہے، کہیں پہ موٹر وے ہے، کہیں پہ کیا ہے اور کہیں پہ کیا ہے، جبکہ بلوچستان اور پشتونخوا جو ہے وہ خون کے عنصر ہو رہا ہے۔ یہ کبھی بھی نہ یہ ہماری خواہش رہی ہے تاریخ میں، نہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری امائیں روڈوں پہ آ کے اپنی پیاروں کی بیازیابی کے لیے احتجاج کریں بامر مجبوری۔ کیا یہ کبھی ہمارے سوسائٹی میں آپ نے سنا ہے کہ ایک ماں بچوں کی ماں ہوتے ہوئے وہ خودکش حملہ آور بن جائے؟ تو حالات نے اس کو اس نیج پہ پہنچا دیا ہے۔ شہری بلوچ کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے، جس کا ہسبینڈ ڈاکٹر ہو، جس کے بڑے پیارے بچے ہو، جو خود 17 اسکیل کی آفیسر ہو، ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے اس کا تعلق ہو، جب وہ اس راہ کا انتخاب کرتی ہے تو شوق سے کرتی ہے، خواہش سے کرتی ہے،
हालात और वाकयात ने हमारे वतन के माओं बहनों बेटियों को इस नेज पे पहुंचा दिया है कि वो इस जिंदगी से तंग आके रह गई है। मेरे ख्याल में हिस्ट्री में इस वक्त जो बलोच वतन की खवातीन अपनी जान पे खेल कर सियासी तौर पर, मुजाहिमती तौर पर अपने वतन के दिफा के लिए आगे बढ़ी है, तारीख में शायद खवातीन की ये हिस्ट्री ना हमारे सामने कभी आई है और ना हमने पढ़ी है खुद। ये तो हालात और वाकयात की वजह से, आपकी जुल्म और बर्बरियत की वजह से आपने मर्द हजरात तो अपनी जगह, हमारे वतन के खवातीन को भी इस नेज पे पहुंचा दिया है। हर एक चीज, एक इदारा एक सोच के तहत अपने जिगर के नीचे लाना चाहती है। अदालत का फैसला रियासत की मर्जी से, पार्लियामेंट की कानून साजी रियासत की मर्जी से, वसाइल की लूटमार रियासत की जहनियत के तहत हो। यहां तक अभी कहते बलूचिस्तान में लूटमार है। क्यों लूटमार है? बरमला एमपीएस कहते हैं, बरमला मिनिस्टर्स कहते हैं, जब कोई उनसे पूछता है कि ये क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, 6 महीने में सुना है पीडीएमए से 4 अरब के लगभग पैसे निकाले गए। जब किसी से पूछते हो कि ये क्या हो रहा है बलूचिस्तान, कहते हैं हमने तो सेक्टर कमांडर आईएसआई को 20 करोड़ रुपए दिए हैं, ये पैसे तो हमने पूरे करने हैं। हमने मेजर को 25 करोड़ रुपए दिए, ये पैसे तो हमने पूरे करने हैं। हमने कर्नल को 60 करोड़ रुपए दिए हैं। यानी बलूचिस्तान बराए नीलाम हुआ। फिर भी लोगों ने कहा कि ठीक है, आप इसी से चलाना चाहते हो चला लें, लेकिन ये कि सब कुछ रियासत एस्टेब्लिशमेंट के मर्जी से होने के बावजूद भी आपकी गोलियां हमारे सीनों पे चलती है, आपकी जेल हमारे सियासी कारकुनों से भर रहे हैं, आपकी शेलिंग, आपकी फायरिंग। किस लिए? क्या बात क्यों करते हो कि मेरा भाई क्यों लापता है? पहले तो कुछ और कहते थे, अभी मुसलसल एहतिजाजों से खुजदार में, कलात में, गवादर में, नोशकी में 2 दिन शाहरा बंद करने के बाद 3 बंदी छोड़ दिए गए, 5 बंदी छोड़ दिए गए। आप साबित कर रहे हो कि हम उठा रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता आपकी नजरों में वो इतने मुल्क दुश्मन है, तो आप 2 दिन के एहतिजाज के बाद उसको छोड़ कर क्यों रहे हो? तो यकीनन वो बेगुनाह है। एक ड्रामा रचाया गया, एक तरीकाकार अपनाया गया कि जिसके तहत बलूचिस्तान को लूटा जाए, बलूचिस्तान के वसाइल से पाकिस्तान के कर्जों को पूरा किया जाए। ये कभी भी हम करने नहीं देंगे। शायद इनकी नजरों में हम कुछ अरसे जिंदा हो या ना हो, लेकिन जब तक जिंदगी होगी इस मजालिम की हम आवाज को तुम्हारे खिलाफ पाया, यहां से पाया, वहां से वारंट गिरफ्तारी, इधर एफआईआर, उधर एफआईआर। बाबा, जब आप हमारे प्यारों को मिसिंग करके उसकी लाश हमें बेचते हो, उससे हम डरे नहीं है। आप हमारे सामने सामने जलसों पे लियाकत बाग 73 का वाकया आज तक हमारे ज़हनों में है, 23 मार्च का, जिस दिन ये यूं में पाकिस्तान मनाते हैं। आपने वली खान पे और उसकी साथियों पे गोलियां चलाई, तो क्या आपने इस रास्ते से इनको हटाया? ये जो 12 अगस्त सन 48 से कत्ल, कुश्त व खून का जो सिलसिला आपने आज तक शुरू करके रखा हुआ है, तो आपने हमें इससे नहीं डराया है, तो 1-2 का टुकड़े कागज से आप हमें क्या डराएंगे? यकीनन इन तमाम तर सूरत हाल में कल आपने देखा बनू में पूरा पश्तूनख्वा वतन क्विकेट के सामने से गुजरा है, बस उसके ऊपर फायरिंग, नौजवान शहीद हो रहे, वहां पे लोग मिसिंग हो रहे हैं। इन तमाम तर सूरत हाल में चूंकि अभी रोजा है, कल बीएनपी के साथ हमारी नशिस्त हुई है, ईद के बाद इन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो हमने उसको अरबाब हाउस में मेजबानी के लिए भी उनको ऑफर किया है कि बेशक लीड आप करें। बलोच कौम के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए अवामी नेशनल पार्टी हाजिर है
کہ آپ کی مہمان نوازی، آپ کی میزبانی کے لیے ہم حاضر ہیں۔ طریقہ کار اور سسٹم پر اس ظلم جبر کے خلاف جس طریقے سے آپ وضع کرنا چاہتے ہو وہ آپ کی مرضی ہے۔ بلوچ قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ان تمام مظالم پر بیک آواز ان کے ساتھ اپنی آواز ملانے کے لیے یہ ہم نے اس کو پیشکش کی ہے۔ دوسری بات، بلوچستان نیشنل پارٹی نے جو کل پورے صوبے میں احتجاج کا اعلان دے رکھا ہے، عوامی نیشنل پارٹی ان کے احتجاجوں میں بھرپور شرکت کرے گی۔ کوئٹہ کی سطح پہ ہو، جس بھی سطح پہ جہاں پہ بھی ان کا احتجاج ہے، ہم پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھی، عوامی نیشنل پارٹی کے ورکر یا جو بھی پشتون افغان اس درد کو، اس تکلیف کو جو اس وقت جس سے پشتون وطن بھی گزر ہے اور ہماری بلوچ وطن بالخصوص ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں اس وقت گزر رہی ہے، اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ہم ان سب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے۔ سردار اختر جان مینگل اور بی این پی نے اعلان کیا ہے کہ 28 تاریخ سے وٹ سے وہ لانگ مارچ شروع کریں گے۔ انشاءاللہ کوئٹہ پہنچنے پر عوامی نیشنل پارٹی ان کا استقبال کرے گی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے پشتون وطن معاشی قتل عام سے لے کے جانی قتل عام تک، وسائل کی لوٹ مار تک، اسی طرح بلوچ وطن جس صورتحال، درد اور کرب سے گزر رہا ہے، مشکلات سے گزر رہا ہے، ان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں جیلوں میں ہے، ان کے عزتوں پہ ریاست حملہ آور ہوا ہے۔ چمن سے لے کے تورخم تک آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر معاشی قتل عام جیسے فیصلے نافذ کیے گئے ہیں۔ پورا پشتونخوا وطن، پورا بلوچ وطن نہ صرف یہ کہ ریاست کی گولیوں سے مر رہا ہے، ریاست کی جیل ان سے بھرے پڑے ہیں، معاشی قتل عام سے بھی ہمارے پورے بلوچ پشتون وطن میں جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ انتہائی ناگفتبع ہے۔ ان تمام تر صورتحال میں عوامی نیشنل پارٹی بھی بلوچستان کی سطح پہ عید انتہائی سادگی کے ساتھ منائے گی۔ ان تمام صورتحال میں ہماری کوشش ہوگی کہ جس کا پیارا مسنگ ہے اس کے گھر پہ ہم اس کی کوئی تکلیف پہنچایا ہے تو اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وہاں پہ حاضری دے دیں۔ اسی طریقے سے ہمارا معصوم کوئٹہ شہر کا بچہ مصور خان کاکڑ جو مہینوں سے لاپتہ ہے، ایک معصوم بچہ، اس ریاست کے وسائل یہاں پہ کیوں کارآمد نہیں ہوتے؟ جو کوئٹہ جو بلوچستان کا کیپٹل سٹی ہے، جس کو سب سے پرامن شہر سمجھا جاتا ہے، جس کے دل سے ایک معصوم بچے کو اٹھایا گیا ہے، گناہ اس کی اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باپ نے تجارت، محنت، مزدوری کر کے 5 پیسے کمائے، ان 5 پیسوں پہ آج یا ڈائریکٹ ریاست کی یا ریاست کے اہلکاروں کی نظریں ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں یہ جو پورے بلوچستان کی سطح پہ ڈیتھ سکواڈ تشکیل دیے گئے، اغواکار کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، تو سارے یہی لوگ ہیں۔ ابھی تو اسمبلیاں بھی ان سے بھر دی گئی۔ ان تمام تر صورتحال میں عوامی نیشنل پارٹی عید انتہائی سادگی سے منائے گی، اور ساتھ ہی ہمارے جو ملگری وکیلان نیشنل لائر فورم نور اللہ شاہ جس کے چیئرمین ہے، ان کی پوری ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہے، ان کو پارٹی کی طرف سے ہماری ریکویسٹ ہے، بلکہ ہدایات ہے کہ جس حد تک ان تمام سیاسی کارکنوں بالخصوص جو بلوچستان کی سطح پہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی سربراہ مہرنگ بلوچ یا ان کے دیگر ساتھی جو اس وقت جیلوں میں ہے یا جن پہ FIRs ہے، ان کی بھرپور قانونی معاونت کے لیے آگے بڑھے۔ اس پورے
صورتحال میں جس حد تک ممکن ہو ان کے لیے قانونی معاونت فراہم کریں گے۔ اسی طریقے